یہ جو نماز کا اینگل ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے کی امتوں میں بھی کسی نہ کسی فارم میں موجود تھا، یعنی یہ پہلے کی شریعت میں بھی موجود تھا۔ پہلی امتوں میں کہا جاتا ہے موسٹ آف دا ٹائم کہ بس 2 نمازیں پڑھنا ہوتی تھیں، یعنی اگر آپ تاریخ پڑھتے ہیں قصص الانبیاء میں تو ہر امت کو، ہر نبی کو نماز کی عبادت دی گئی ہے، بس اس نماز کی فارمز اور اس کی حیت مختلف ہوتی تھی جو آج ہم نماز پڑھتے ہیں، مگر رب کی نعمتوں کو جو اپریشیٹ کرنے کا، جو شکر کو ایکنالج کرنے کا طریقہ ہے وہ ہمیشہ ہر شریعت میں موجود رہا ہے، اس کے لاز اور ویز رہے ہیں۔ شرعن و منہاجن ہمیشہ سے ایک عبادت کی شکل صبح شام میں دی گئی ہے، اور اس میں کامن فیکٹر سجدہ تھا۔ ہر امت نے، ہر شریعت کے فالوور نے اللہ کی عبادت صبح شام کی ہے، اپنی اپنی طرح کی نمازیں پڑھی ہیں، بٹ دا پرومیننٹ کامن فیچر ان آل دا شریعت آف صبح شام کی عبادت اس میں سجدہ تھا، وہ سجدہ سملر تھا۔ تو یہ پہلی امتوں کے مقابلے میں ہماری امت کو جو نماز کا سٹرکچر ملا، اٹس اے ویری اسٹرکچرڈ نماز، اٹس اے ویری اسٹرکچرڈ عبادت۔ پہلی امتوں میں مسجدیں نہیں ہوتی تھیں، ہماری مسجد ہوتی ہے۔ پہلی امتوں میں نماز کے پیٹرن میں نمبر کاؤنٹ میں 5 نمازیں نہیں تھیں، ہماری 5 نمازیں ہیں، اور ہماری 5 نمازیں کیسے فرض ہوئیں وہ بھی ہم اسراء والمعراج کے واقعے سے جانتے ہیں۔ پہلی امتوں میں اذان کا کانسیپٹ نہیں تھا، ہماری امت کو اذان کا کانسیپٹ دے دیا گیا، اور اذان کے کانسیپٹ کو اتنا بڑا عمل بنا دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس کا مفہوم آتا ہے کہ اذان دینے والا قیامت کے دن سب سے اونچے مقام پر کھڑا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ کاش میں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے لیے مسجد نبوی کی اذان کی ذمہ داری مانگ لیتا، اتنا بڑا ریوارڈ ہے اذان دینا، اور ہمارے لیے، ہم میں سے میجورٹی لوگوں کے لیے اٹس بینیتھ آور ڈگنیٹی کہ مسجد میں جا کر میرا بیٹا اذان دے کر آئے، مسجد میں جا کر ممبر پہ کھڑے ہو کے میرا ہسبینڈ اذان دے کر آئے، مولوی تھوڑی ہے، مولانا تھوڑی ہے۔ دیٹس دا مائنڈ سیٹ۔ خود مرد حضرات بہت سے ہیں ایک سو کالڈ ایک سرٹن کلاس کے، جن کو لگتا ہے کہ اٹس بین نعوذ باللہ اٹس بینیتھ آور ڈگنیٹی کہ میں کھڑا ہو کے وہاں پہ اذان دے رہا ہوں، مولوی کا کام ہے یہ تو۔ یہ مائنڈ سیٹ ہے۔ دیٹس دا ڈفرنس بٹوین صحابہ اینڈ اس اینڈ وٹ وی آر ایکسپیکٹنگ، کہ جب مریں گے تو سیدھے جنت الفردوس میں پہنچیں گے، ٹھنڈے ٹھنڈے پہنچ جائیں گے، اتنی آسانی سے پہنچ جائیں گے، قربانیاں دیے بغیر پہنچ جائیں گے۔ جنگ قادسیہ کا واقعہ آپ جانتے ہیں، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی تھی، اور اس میں مؤذن زخمی ہو گیا تھا۔ مسلمانوں کی جب جنگیں ہوتی تھیں تو اس میں ہمیشہ مؤذن موجود ہوتے تھے، تو جنگ قادسیہ میں مؤذن زخمی ہو گیا تھا، تو کہا جاتا ہے کہ اذان دینے کے لیے فوجیوں میں سے، مسلمانوں میں سے لائن لگ گئی تھی، ایک کہتا تھا میں دوں گا، ایک کہتا تھا میں دوں گا، یہاں تک کہ لاٹ نکالنی پڑی کہ اچھا کس کی باری آئے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا قول آتا ہے کہ اگر میں خلیفہ وقت نہ ہوتا تو مسجد نبوی کا مؤذن بننا پسند کرتا۔ یہ اذان ہماری امت کا انعام ہے، کبھی اس اینگل سے ہم نے اس عمل کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ پہلے مؤذن بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ، یہ ان کو اللہ نے اتنی عزت دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور وہ ان کو عزت آخرت میں بھی ملے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جب میرے جنت میں جانے کا وقت آئے گا روز محشر، یعنی کہ جب حساب کتاب ہو گیا ہوگا، تو جنت کی سواری لائی جائے گی۔ کیسی سواری ہوگی واللہ عالم، اللہ کے رسول کی سواری اور جنت سے آئے گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں بیٹھوں گا تو اس سواری کو سنبھالنے والے بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اپنے آگے آگے جس کے قدموں کی چاپ سنی وہ بلال تھے۔ یہ ان کی اذان دینے کی اہمیت تھی، ان کو پراؤڈ فیل ہوتا تھا اذان دے کے۔ ہی از دا سیم حضرت بلال رضی اللہ عنہ، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا، آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، تو حضرت بلال سے مدینہ میں اذان نہیں دی جاتی تھی۔ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور سوچیں یہ صحابی رسول ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتے ہوں گے، ہم کبھی رسول اللہ سے ملے نہیں ہیں،
ہم نے کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہیں سنی ہے، ہم نے کبھی ان کی زبان مبارک سے قرآن نہیں سنا، ہم نے کبھی ان کی زبان مبارک سے حدیث نہیں سنی، but still we feel some certain kind of emotional connection کہ جہاں ہم ان کا ذکر کرتے ہیں it touches our heart. جہاں ہم ان کی زندگی کی بات کرتے ہیں آپ آٹومیٹیکلی محسوس کرتے ہیں کہ ایک آپ کا قلبی تعلق ان سے ہو جاتا ہے. یو فیل سم تھنگ سو ڈفرینٹ اباؤٹ ہیم. میرا خیال ہے کہ ہر وہ مسلمان جس کو ذرا سا بھی اسلام سے محبت ہے، اٹس ناٹ لائک کہ وہ مسلمان ہے، جس کو ذرا سی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام سے محبت ہے، دا مومنٹ یو ڈسکس اور یو لسن اباؤٹ ہیم، بٹ a different kind of a feeling you always feel in your heart جو آپ کو محسوس ہوتی ہے، ایک ایموشنل بانڈنگ محسوس ہوتی ہے. اس کیفیت میں بھی جب ہم ان کے وصال کی بات سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور کس طرح سے ان کا انتقال ہوا، وہ کون سا وقت تھا، وہ کس کیفیت میں خود تھے، کتنی تکلیف انہوں نے اٹھائی، ان کے جانے کے بعد صحابہ نے کیسا محسوس کیا، ہم آج بھی اس پوری کیفیت کو صرف سن کر اور ویژولائز کر کے ایموشنل ہو جاتے ہیں. اور ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ صحابہ کو رسول اللہ سے کتنی محبت تھی. وہ صحابہ جو کہتے ہیں، جن میں سے بعض کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ بعض صحابہ کہتے تھے کہ ہماری نگاہ ان کے چہرے سے ہٹتی نہیں تھی، ہم جتنی دیر ان کے سامنے رہتے تھے ہم کانسٹنٹلی ان کے چہرے کو دیکھتے رہتے تھے، اتنی محبت تھی. بعض محبت میں ہی کہتے تھے کہ اتنی محبت تھی کہ ہم آنکھ بھر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکتے تھے. اس کیفیت کے ساتھ صحابہ ہیں. اور جب اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہ اللہ کے رسول جنہوں نے اللہ دکھا دیا اور یاد کرا دیا اور اللہ کی معرفت سکھا دی اور اللہ سے محبت کرنا سکھا دی، حضرت بلال سے مدینہ میں رہا نہیں گیا بیکاز وہ آؤٹ برسٹ کر جاتے تھے جہاں مدینہ میں اذان کا وقت آتا تھا. ہی فائنلی لیفٹ مدینہ آفٹر ہز وصال رسول اللہ کے. اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ واپس مدینہ آتے ہیں اور لوگ ان کو دیکھتے ہیں تو ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بلال آپ اذان دیجئے. حضرت بلال مسجد نبی میں جا کر اذان دینا شروع کرتے ہیں اینڈ ہی از the same person. مدینہ روتا ہوا نکل آتا ہے بیکاز ان کو لگتا ہے جیسے وہ ٹائم مشین میں بیٹھ کے پیچھے واپس پاسٹ میں چلے گئے ہیں اور وہی وقت آ گیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اس لیے کہ حضرت بلال کی آواز اذان کی اس وقت گونجتی تھی. تو یہ وہ اہمیت تھی کہ وہ اتنے پیشن سے اذان دیتے تھے. اٹس ناٹ لائک کہ مصیبت میں نمازیں پڑھنا، مشکل میں نماز پڑھنا، پاؤں پٹکتے ہوئے نماز پڑھنا، روتے دھوتے ہوئے نماز پڑھنا. اٹس ناٹ لائک دس. ہاں ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ کے بچے اس وقت اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوں، بٹ اٹس اوکے، جسٹ گیو دیم سم اسپیس. ابھی ان کی مولڈنگ کیپیسٹیز ہیں، ابھی وہ اس ایج سے نکل رہے ہیں، ابھی ان کے چیلنجز زیادہ ہیں، ابھی شیطان ان پر زیادہ اٹیک کرتا ہے. لیکن میچور خواتین کم سے کم وہ اس کیفیت کے ساتھ نہ ہوں کہ جہاں ان کو لگے کہ نماز پڑھنا از لائک اے برڈن، از لائک اے پریشر، از لائک اے مصیبت، خدا نہ خواستہ کہ کیا ہے دن میں 5 پڑھنی پڑتی ہیں. جتنا شوق، ابھی میں نے آپ کو سورہ علم نشرہ کی آیت سنائی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. آپ رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ یہ کام کریں. اینڈ وین یو ڈو سم تھنگ ود یور پیشن، پھر اس کام کی نوعیت ہی بدل جاتی ہے، اس کام کا سٹینڈرڈ ہی بدل جاتا ہے، اس کام کی پوری فارم اور شیپ ہی بدل جاتی ہے. اور نماز اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی عبادت دی ہے جس کے لیے کہتے ہیں کہ قرآن میں سب سے زیادہ جس ہیومن ایکٹیویٹی کا عبادت کے پوائنٹ آف ویو سے ذکر ہے وہ الصلاۃ ہے. کیوں کہتے ہیں حدیث میں الصلاۃ عماد الدین، کہ جو دین کا پیگ ہے، جو دین کا پلر ہے وہ نماز ہے. وہ ٹریڈیشنل عربس جو ہوتے تھے وہ جب ٹریول کیا کرتے تھے تو رات ہوتی تھی، تو جہاں رات ہوتی تھی، جہاں مغرب ہوتی تھی، وہیں پر وہ اپنا کیمپ لگا لیا کرتے تھے. اور جنرلی جو ٹریڈیشنلی کیمپ بنائے جاتے تھے، جس طرح سے ٹینٹ بنتے تھے، تو وہ بناتے ایسے تھے کہ ایک کلاتھ شیٹ لے کر، ٹینٹ شیٹ لے کر، اس میں 4 کارنرز پر پیگ لگاتے تھے اور سینٹرل پیگ لگا کر وہاں پر اس کو وہ اسٹک کے ساتھ کھڑا کر دیا کرتے تھے. تو علماء ایک بڑی اچھی انالوجی دیتے ہیں، اور وہ انالوجی دیتے ہیں کہ 4 پیگز جو ٹینٹ کے لگائے جاتے تھے، اٹس اے بیوٹیفل ڈپکشن جیسے اسلام کے 4 پلرز ہیں.
شہادہ ہے، روزہ ہے، نماز، شہادہ، روزہ، حج اینڈ زکوٰۃ. تو وہ کہتے تھے یہ 4 پلرس تو آپ کے جو اسلام کی عبادت کے ہیں وہ یہ ہو گئے. اور جو سینٹرل پیگ ہوتا تھا جس پر وہ اسٹک کرتے تھے، پورا ٹینٹ کھڑا کرتے تھے، تو اسکالرس کہتے ہیں ان دا سیم انالوجی دس سینٹرل پیگ از لائک نماز انسان کی زندگی میں. بیکاز اسی لیے پھر آپ کی پوری اسٹرکچر نماز آپ کی زندگی کو کھڑا کر دیتی ہے. تو اپنی زندگی میں یہ 5 وقت کی نماز کی اہمیت کو سمجھیں. ٹوٹی پھوٹی صحیح چھوڑیں نہیں، پڑھتے رہیں. چاہے آپ کو لگتا ہے کہ ابھی وہ فراغت اور شوق والا ابھی جذبہ آیا نہیں ہے، اٹس اوکے، کیری آن، پڑھتے رہیں، فرض مت چھوڑیں. کم سے کم اپنے رب کو قیامت کے دن یہ تو کہہ سکیں گے نا، اللہ آئی ڈیڈ مائی بیسٹ اور آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ. میں نے پوری کوشش کی تھی، میں پڑھتی رہی، میں نے چھوڑی نہیں. یہ آپ کی ساری عبادات کا کرکس آپ کی نماز ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے نا، الدعاء مخ العبادہ، دعا از عبادت کا سینٹرل پارٹ. یہ جس مخ ایکچولی عربی میں کہتے ہیں بون میرو کو، اور فزیولوجیکلی آپ اگر بون میرو کو جانتی ہیں دین دس حدیث از ویری انٹرسٹنگ ٹیکنیکلی. ظاہر ہے میں بھی اس حدیث پر بات نہیں کر رہی ہوں، لیکن میں آپ کو اگر تھوڑا سا اس کا کنیکشن بتانا چاہوں، دا ورڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیز یوٹیلائزڈ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اتنی زیادہ انرچڈ ہیں کہ جس طرح سے آپ قرآن پر ان ڈیپتھ اسٹڈی کرتے ہیں نا، اور آپ کو پھر اس میں سے گہرائی میں سے گہرائی اور گہرائی میں سے گہرائی نظر آتی جاتی ہے. ان the same manner if you will start reading and going in the depths of the ahadith text، تو اس میں بھی آپ کو گہرائی سے گہرائی اور دروازوں میں دروازے اور انڈرسٹینڈنگ پر انڈرسٹینڈنگ ملتی چلی جاتی ہے. تو یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ بون میرو ہے عبادت کا. اور بہت سے محدثین کہتے ہیں کہ یہاں پر دعا سے مراد ایکچولی الصلاۃ ہے. تو کہتے ہیں مخ از دا بون میرو، اور بون میرو فزیولوجیکلی از ویری مچ انٹیگرل پارٹ آف ہیومن باڈی، دا کور آف سم تھنگ. عرب کہا کرتے تھے مخ الشیء دا کور آف سم تھنگ. اور یہ جو آپ کا جسم کا بون میرو ہوتا ہے، جو آپ کی بونز کے اندر ایک لیکوڈ چل رہا ہوتا ہے، اس کو جو سائنس بتاتی ہے، اٹ گیوز برتھ ٹو بلڈ، اٹ جنریٹس بلڈ، اٹ آلسو جنریٹس یور امیون سسٹم. تو یہ جو نماز کی اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ آئیڈیا اس کے نماز از لائک یور امیون سسٹم. جتنا آپ کا امیون سسٹم مضبوط ہوتا ہے اتنا آپ کا جسم مضبوط ہوتا ہے. تو جتنی آپ کی نماز مضبوط ہوتی ہے، آپ کے اخلاق مضبوط ہونے چاہیے. جتنی آپ کی نماز مضبوط ہوتی ہے، آپ کو اپنے رب کے قریب ہونا چاہیے، آپ کا اور رب کا تعلق مضبوط ہونا چاہیے. جب آپ نماز نہیں چھوڑتے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ برائیاں چھوڑتے ہیں. لیٹ می ٹیل یو اے فیکٹ. پلیز میری بات کو بہت تحمل اور اطمینان سے سنیے گا. ہو سکتا ہے ایک انسان گناہ گار ہو سکتا ہے ایک گناہ گار سے مطلب keep any گناہ in your mind، کبیرہ اور صغیرہ anything and even including the کبیرہ گناہ. ہو سکتا ہے ایک انسان کبیرہ گناہ میں ہو سکتا ہے ایک عورت جو حجاب نہیں کرتی ہے، ہو سکتا ہے ایک مسلمان جو کسی مکروہ کام کو کرتا ہے، ہو سکتا ہے ایک مسلمان جو ڈرنک بھی کرتا ہے. ایون دین اگر اس کی زندگی میں یہ چیزیں بھی ہیں، نماز پڑھنا نہ چھوڑیں. یا سننے میں بہت مشکل لگتا ہے، بہت سے لوگ ہو سکتا ہے مجھ سے اتفاق نہ کریں اور کہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، آپ اس طرح سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ گناہ بھی کرتے رہیں اور نماز نہ چھوڑیں. آئی ہیو اے ویری اسٹرانگ بلیف. آپ نماز پڑھتے رہتے ہیں، اور اگر آپ اسی رب کے لیے نماز پڑھتے ہیں جس رب نے آپ کو نماز پڑھنے کا کہا ہے، تو الٹیمیٹلی آپ کی نماز آپ کو ایک ایمان کے ریفرنس سے ایک پوائنٹ پر جا کر انسٹاپیبل فورس بنا دیتی ہے. بیکاز آپ کی نماز آپ کو الٹیمیٹلی ایک اچھے مقام پر نیکی کے ضرور پہنچاتی ہے،
ظاہر ہے جو انسان نماز نہیں چھوڑے گا وہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایفرٹ ضرور کرتا ہوگا زندگی میں کہ اس کی نماز نہ چھوٹے. اور ایک نیکی پر بھی قائم رہ جانا اپنی دنیا کی زندگی میں الٹیمیٹلی انسان کو کئی نیکیوں پر چلانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو یہ تو ہمارا امیون سسٹم ہے. اگر ہم اپنے امیون سسٹم کو نہیں چھوڑیں گے اور اس کے اوپر کام کرتے رہیں گے تو اگر کل کو کوئی بیماری اٹیک بھی کرتی ہے امیون سسٹم بچا لے گا. کہیں گناہ ہو بھی رہے ہوں گے امیون سسٹم الٹیمیٹلی اس گناہ سے ہمیں دھکیل کر دور لے جائے گا. And one day we will be standing very far from that guna that even we will not even think to look back on that guna. تو اگر کوئی انسان سائملٹینیسلی دونوں کام کر رہا ہے کہ نماز بھی پڑھتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے, اس کو مت کہیں کیا فائدہ تمہاری نماز کا, تم تو گناہ بھی کرتے ہو. وہ نماز چھوڑ دے گا اور گناہ میں مزید انوالو ہو جائے گا. اس کو انسینٹیو دیں, ہاں انشاءاللہ دیکھنا تمہاری نماز تم کو ان ساری برائیوں میں سے باہر نکال لے گی. تو یہ انسینٹیو ہے. 5 وقت کی فرض نماز نہیں چھوڑنی ہے. اکثر آپ کے بچے سوال کرتے ہوں گے کہ 5 نمازیں کیوں پڑھنی ہیں. دیکھیں ہمارا ریلیجن نیومرولوجی کی طرف ہمیں انکریج نہیں کرتا ہے, بیکاز ٹو بی ویری فرینک اٹس اے پاتھ آف انسینٹی. اسلام نے اس سائٹ کو انکریج نہیں کیا. مگر ہم ایک بات ضرور جانتے ہیں کہ رب کے ہر معاملے میں حکمت ہوتی ہے. رب کے ہر معاملے میں وزڈم موجود ہے کیونکہ وہ ہے ہی الحکیم. تو اب اللہ نے ہمیں 5 نمازیں کیوں دی ہیں؟ I don't know the reason, but somehow انسان سوچتا ہے, پونڈر کرتا ہے, چیزوں کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. We have 5 fingers, we have 5 toes. ظاہری بات ہے اٹس ناٹ جسٹ غیر معقول, irrational نہیں ہے. کچھ چیزیں ہمارے ریشنل مائنڈ کو سمجھ آتی ہیں, کچھ چیزیں ہمارے ریشنل مائنڈ کو سمجھ نہیں آتی ہیں. 5 fingers, 5 toes, 5 senses, 5 pillars of Islam, 5 نمازیں. Even we have 5 rulings in fiqh شریعہ. آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک مسلمان کی زندگی میں کہا جاتا ہے کہ وہ جتنے بھی اعمال کرتا ہے, اینی مسلمان, اینی رینڈم مسلمان کوئی بھی اٹھا لیں, ہر مسلمان کی زندگی میں شریعہ پرسپیکٹو کے اندر اس کی زندگی میں ٹوٹل جتنے بھی اعمال ہو رہے ہوتے ہیں وہ انڈر 5 کیٹیگریز ہوتے ہیں. وہاں بھی 5 ہی ہے نمبر. سو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 5 کا نمبر چلے آ رہا ہے. 5 is the first number that occur as a sum of an even and an odd number. 3 + 2 = 5. تو نمازیں بھی 5 ہیں. پھر آپ دیکھتی ہیں کہ نمازیں 5 ہیں جن میں 3 ایسے وقت کی ہیں جن میں سورج ویزیبل ہوتا ہے کسی نہ کسی پرسنٹیج میں, اور 2 میں نہیں ہوتا. تو دیر مسٹ بی سم کنیکشن. کیا ہے وہ ہمیں نہیں پتا. یہ میں بتا دیتی ہوں, جو شریعہ پرسپیکٹو میں ہر مسلمان کے ٹوٹل اعمال انڈر 5 امبریلاز آتے ہیں. وہ 5 اعمال آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں. یا تو ایک مسلمان اپنی زندگی میں فرائض پورے کر رہا ہوتا ہے, یا ایک مسلمان اپنی زندگی میں سنتیں پوری کر رہا ہوتا ہے 2, یا آپ مسلمان ہوتے ہو اپنی زندگی میں مباح کام کر رہی ہوتی ہیں, وہ جن کے کرنے سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے, ثواب ملتا ہے. نمبر 4, یا ایک مسلمان اپنی زندگی میں مکروہ کام کر رہا ہوتا ہے جس کا بہرحال آپ کو نقصان ہی ہوتا ہے. اینڈ نمبر 5, یا مسلمان اپنی زندگی میں حرام کام کر رہا ہوتا ہے. تو شریعہ پرسپیکٹو میں 5 ہی اعمال کی کیٹیگریز بنتی ہیں جو آپ کی پوری زندگی کو کیپچر کر لیتی ہیں. 5 اعمال میری پوری دن کی زندگی کو کور کرتے ہیں. بس یہی 5 امبریلاز ہیں, فرض, سنت, مباح, مکروہ, حرام. تو اب 5 کے نمبر میں کیا کنیکٹیوٹی ہے؟ دیر مسٹ بی سم کنیکٹیوٹی, لیکن ابھی تک وہ ہمارے علم میں آئی نہیں. ہمیں صرف اتنا پتہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے سمعنا و اطعنا. مجھے اپنی نماز کو ایکسٹرنل بھی ٹھیک کرنا ہے, انٹرنل بھی ٹھیک کرنا ہے. مجھے آؤٹ ورڈلی بھی اپنے رب کے سامنے اطاعت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, اور اپنی روح کو بھی رب کی اطاعت کرنی سکھانی ہے. جب آپ اپنی روح کی گرومنگ شروع کر دیتے ہیں اور جب آپ روز نماز پڑھتے ہیں تو اٹس اے کمٹمنٹ, اور یہ کمٹمنٹ ایسا ہے جو پھر وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو ماسٹری دے دیتا ہے. دیکھیں خشوع آتا ہے پریکٹس سے, میں نے آپ کو بتایا, اور کسی بھی چیز میں پرفیکٹ ہونے کے لیے آپ کو پریکٹس کرنی ہوتی ہے, پریپریشن کرنی ہوتی ہے. آپ حج پر جاتے ہیں,
تو آپ کو پہلے سے تیاری کرنی ہوتی ہے نا. آپ پہلے سے احرام باندھتے ہیں, یا آپ وہاں اور پیچھے جائیں تو آپ احرام خریدتے ہیں, آپ ماسٹری کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تب جا کے آپ کو حج کے 5 دن ملتے ہیں. آپ عمرہ کرتے ہیں پہلے, اس کے بعد طواف بھی کرتے ہیں, فرصت ملتی ہے تو آپ سعی بھی کرتے ہیں, فرصت ملتی ہے, پھر کہیں جا کے آپ حج کرتے ہیں. تو ماسٹری کرنے کے لیے, کوالٹی لانے کے لیے آپ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. عام انسان مومن نہیں ہوتا ہے, ان اے سینس کہ آپ کو کوئی بھی کام جب ایکسٹرا آرڈینری کرنا ہوتا ہے تو یو ہیو ٹو بی کمیٹیڈ. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں عام جنت نہیں اعلیٰ جنتیں ملیں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں ہمارا انجام عام انسانوں کے ساتھ نہیں خاص انسانوں کے ساتھ ہو, ہم چاہتے ہیں ہمارا استقبال عام لوگوں کی طرح نہیں خاص لوگوں کی طرح ہو, وی وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہمیں ملے, سبھی لوگ چاہتے ہیں نا اس طرح سے. تو پھر آپ کو پریکٹس اور کمٹمنٹ بھی اپنا بڑھانا ہوتا ہے, آپ کو رولز سیکھنے ہوتے ہیں, آپ کو اپنی زندگی کے اندر بے تحاشا کوشش کرنی ہوتی ہے کہ آپ کی زندگی میں آزمائش بھی آئے, آپ کی زندگی میں خوشیاں بھی آئیں, آپ کی زندگی میں اسموتھنس بھی ہو, آپ کی زندگی میں پریشانیاں بھی ہوں, بٹ یو ول اسٹک یور سیلف ود دا عبادت آف نماز آل دا ٹائم. اسی لیے سورۃ عنکبوت میں جو ہمیں آیت دی گئی ہے وہ اس لیے دی گئی ہے کہ آزمائش کے دور میں اللہ کی بات پر قائم رہو. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ. رب سے کنیکشن بنتا ہے تو ڈیفینیٹلی انسان مشکل میں بھی کردار کا مظاہرہ کر دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا تھا اقم الصلاۃ لذکری, نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے. ذکر کو آپ کہتی ہیں فار ریممبرنس. آپ کسی کو یاد کب کرتے ہیں؟ جب آپ اس کے ساتھ آلریڈی کوئی میموریز بنا چکی ہوتی ہیں. آپ نماز میں اللہ کو یاد کیسے کریں گے؟ اٹس اے ویری سمپل فارمولا. آپ زندگی میں کسی کو مس کر رہے ہیں, صحیح, آپ کہتے ہیں میں کسی کو یاد کر رہی ہوں, تو آپ کسی کو یاد کیسے کرتے ہیں؟ اٹ مینس یو ہیو اسپینڈ سرٹن ٹائم ود دیٹ پرسن, ود دیٹ اسپیسیفک پرسن, جس کو اب آپ یاد کر رہی ہیں اپنے پریزنٹ میں. پاسٹ میں آپ نے اس کے ساتھ ٹائم گزارا ہے, مینس آپ نے اس کے ساتھ میموریز بنائی ہیں. اب اللہ کے نبی, اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے, ان کو نماز کا مقصد بتا دیا, ان کے تھرو آنے والے مسلمانوں کو نماز کا مقصد بتا دیا. اقم الصلاۃ لذکری, نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے. تو آپ کو اللہ کی یاد کیسے آئے گی نماز کے اندر؟ ویری لاجیکل آیا. مجھے نماز کے اندر اللہ یاد نہیں آ سکتا اگر نماز کے باہر یعنی نماز سے پہلے میں نے اللہ کے ساتھ کچھ میموریز نہیں بنائی ہیں. اور میں اللہ کے ساتھ نماز سے پہلے میموریز کیسے بنا سکتے ہوں؟ simply by keeping him all the time in my mind, simply by doing the obedience اپنی زندگی کے اندر جہاں جہاں اس نے مجھے جیسے جیسے چلنے کو کہا ہے. جتنا میں نماز کے باہر اپنے رب کے ساتھ میموریز بنا رہی ہوتی ہوں, ظاہر میں اللہ سے ملتی نہیں ہوں, وہ تو جب میری روح نے اللہ سے ملاقات کی تھی تو کی تھی, مجھے تو یاد نہیں ہے. عہد الست, ہاں بالکل ایمان ہے کیونکہ قرآن نے کہا ہے تو ہماری اپنے رب سے ملاقات ہوئی ہے, بٹ وہ ہمارے شعور میں کہیں بہت دور ہے, اس کو ہم کیپچر نہیں کر سکتے ہیں. ہاں, اقم الصلاۃ لذکری اینڈ the قرآن از ویری پاورفل انف, جو بڑی پریکٹیکل اپروچ دیتا ہے. اگر مجھے اپنی زندگی کے معاملات میں کہیں ایکویشن میں 2+2 کرنا آتا ہے تو مجھے قرآن کی آیات اور احکامات کے بارے میں بھی 2+2 کرنے کی طاقت اللہ نے ذہنی طور پر دی ہے. اٹس جسٹ اباؤٹ آور تھنکنگ پروسیس اینڈ دا بصیرہ. جتنی انسائٹ ہم ان آیات پر لگاتے ہیں اتنا پریکٹیکل اسلام اور قرآن ہمیں نظر آتا ہے. جتنی نماز سے پہلے میں نے اللہ کے ساتھ میموریز بنائی ہوتی ہیں اتنی میری نماز میں مجھے اللہ یاد آتا ہے. اور اگر اس نماز سے پہلے مجھے فکر ہی نہیں ہوتی اللہ نے کیا کہا ہے, اللہ کا کیا حکم ہے, اللہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے, اللہ کس چیز سے ناراض ہوتا ہے, اگر مجھے اس کی فکر ہی نہیں ہے تو مجھے نماز کے اندر اللہ کیسے یاد آئے گا؟ ہم کہتے ہیں خشوع نہیں آتا, پلیز مجھے بتا دیں خشوع کیسے آئے؟ خشوع نہیں آئے گا جب تک کہ آپ نماز سے پہلے جو ایکٹیویٹیز کرتی ہیں اس میں اپنے رب کو یاد رکھیں, اس میں اپنے رب کے ساتھ میموریز بنائیں. دیٹس وے ٹو امپورٹنٹ.
کہ میں چلتے پھرتے اپنے رب پہ یقین کو بڑھاتی رہوں، میں چلتے پھرتے اپنے معاملات میں اپنے رب کے ساتھ بات کرتی رہوں، میں کانسٹنٹلی اپنی زندگی کے معاملات میں اپنی ایکٹیویٹیز، اپنے لائف سٹائل، اپنی ہیبٹس، اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے اپنے رب سے کلام کرتی رہوں، ان سے باتیں کرتی رہوں. اللہ آپ مدد کریں گے، اللہ آپ ہیلپ کریں گے، اللہ آپ پر چھوڑ دیا ہے، اللہ آپ راستہ بنائیں گے، اللہ آپ میری مشکل کو دور کریں گے، اللہ آپ میرے لیے راستے کھولیں گے. That's a connection. You are making memories with your رب. اقم الصلاۃ لذکری. ڈیفینیٹلی اب جب میں نماز میں کھڑی ہوں گی اور میں اب ہاتھوں سے اپنی دنیا کا کوئی کام نہیں کر رہی ہوں گی، اینڈ آئی ول بی فوکسڈ آن مائی نماز اینڈ ان مائی رب's presence، پھر مجھے اللہ کی یاد اس میں تھوڑی بہت تو آئے گی آئے گی. قیام میں نہیں آئے گی تو رکوع میں آئے گی، رکوع میں نہیں آئے گی تو سجدے میں آئے گی، سجدے میں نہیں آئے گی تو تشہد میں تو آئے گی، تب بھی نہ آئی تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں گی، تب تو آئے گی ہی آئے گی، اس لیے کہ میں اس سے ڈائریکٹ بات کروں گی. شاید نماز میں اس لیے نہیں آئی کہ عربی سمجھ نہیں آئی، بٹ جب ہاتھ اٹھا کر اپنی زبان میں اس سے اپنی خواہش مانگی تب تو یاد آئے گی نا اس کی. کسی نہ کسی پوائنٹ پر اقیم الصلاۃ لذکری ہوگا اگر آپ کا اپنے رب سے تعلق نماز سے پہلے رہتا ہے. تو نماز کے کئی فائدے ہیں. اس نماز میں اللہ کو یاد رکھنا تعظیم الصلاح ہے، اس نماز میں خشوع اختیار کرنا تعظیم الصلاح ہے، اس نماز کو باقاعدگی سے ادا کرنا تعظیم الصلاح ہے. جب آپ کی نماز آپ کو ریگولیرٹی کے ساتھ زندگی میں نظر آئے، آپ کی سب سے بڑی خوبی ایک زندگی میں جو آپ کو نظر آئے گی، ظاہر ہے اگر آپ اخلاق والی بننے کی کوشش کر رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی بہت آرگنائز ہو جائے گی. ایوری ون آف یو whoever is regular in 5 وقت کی نماز، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنا آپ کی زندگی میں 5 وقت کی نماز آتی ہے، آپ کے بہت سے معاملات زندگی کے آرگنائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ جتنی نماز 5 وقت کی ریگولر پڑھتے ہیں، یہ کنفرم بات ہے، احادیث اور قرآن کا ایسنس ہے، آپ کی نماز کے بعد دعاؤں کی قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، آپ رب کی رحمت کے انڈر زیادہ رہتے ہیں، آپ کو گناہ لگنے لگ جاتے ہیں. جتنی آپ کی نماز میں ریگولیرٹی ہوگی آپ کو گناہ لگیں گے. جتنی نماز میں ریگولیرٹی ہوگی آپ الٹیمیٹلی اپنے آپ کو منکرات، مکروہ، فحش ان چیزوں سے بچا لیں گی. آپ کی جتنی نماز میں ریگولیرٹی ہوگی آپ نعمتوں کا حق ادا کریں گی. اور نعمتوں کا حق کیسے ادا کرتے ہیں؟ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرتے ہیں. اللہ نے آپ کے دل کو ایسا بنایا ہے، انسان کا دل ایسے بنایا گیا ہے، اس کی بناوٹ ایسی ہے کہ یہ جس کو محسن سمجھ لیتا ہے اس سے محبت کرنے لگتا ہے. دس از اے ویری فیمس عربک کوٹ جو آتا ہے، جبلت القلوب علی حب من احسن الیہا. دل کی بناوٹ ایسی ہے کہ یہ محسن سے محبت کرنے لگتا ہے. The day I will get the realization کہ میرا رب مجھے اس سے بہت بڑھ کر دیتا ہے جتنا میں ڈیزرو کرتی ہوں، I will be the person who will be drenched in gratitude. وہ جو شکر میں ڈوبا ہوا انسان ہوگا نا وہ بن جائے گا. And the moment you will be with this کیفیت کہ جہاں آپ کو ہر اللہ کی دی ہوئی نعمت ایک ایکسٹرا آرڈینری فیور لگنے لگے گا، آپ شکر گزار انسان ہو جائیں گی. اور جب ایک شکر گزار انسان اللہ کو امیجن کرتا ہے تو اس کو اللہ نظر آتا ہے ایک محسن کے طور پر، وہ اللہ جس نے مجھ پر کانسٹنٹلی احسان کیے ہیں. اب جب یہ انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے، نماز میں کھڑا ہوتا ہے، اس کا نماز پڑھنے کا انداز ہی الگ ہوتا ہے. آٹومیٹیکلی یو ول فیل خشوع ان یور نماز. آپ کو کہیں نہ کہیں ہٹ ضرور کرتا ہے. سجدہ لمبا ہو جائے گا، تھوڑا سا رکوع لمبا ہو جائے گا. I'm not talking about کہ آپ کے نماز میں 10 سجدے ہیں تو 10 کے 10 سجدے لمبے ہو جائیں گے. I'm talking on a very practical ground. شاید 10 سجدوں میں سے ایک سجدہ ایسا ہوگا that it will be little longer. میں نہیں کہہ رہی 20 منٹ کا سجدہ ہوگا، بس شاید 10 سیکنڈ زیادہ. اور وہ تھوڑا سا خیال، اللہ تھینک یو وٹ ایور یو آر سیئنگ. پلیز آئی ایم ناٹ گوئنگ ان ٹو دا فک آف صلاح رائٹ ناؤ.
कौन सी दुआ पढ़ सकते हैं और कौन सी दुआ नहीं पढ़ सकते. द फीलिंग्स ऑफ योर हार्ट विल टेल यू. आप सजदे में थोड़ा सा लंबा हो जाते हैं, आप रुकू में थोड़ा सा और झुके रह जाते हैं, आप क़याम में थोड़ा बस पॉज पोजीशन पर आ जाते हैं, आप दुआ मांगते मांगते बिल्कुल एकदम से एक ऐसी पोजीशन में होते हैं वेयर यू आर इन एन ऑ, और शायद आप जुबान से कुछ नहीं कह रहे होते हैं, बट यू आर फीलिंग समथिंग इन योर हार्ट. ये वो कैफियत है जिसके लिए अरबी में कहते हैं जुबिलतिल कुलूबु अला हुब्बि मन अहसना इलैहा. अल्लाह ने इंसान के दिल की बनावट ऐसी बनाई कि मोहसिन से मोहब्बत करने लगता है, और अल्लाह से बढ़कर मोहसिन कौन हो सकता है. तो आपको कॉन्स्टेंटली इस नमाज के फ़ायदे अपनी ज़िंदगी में नज़र आएंगे. जस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ माई लेक्चर, 2 more थिंग्स टू गिव यू. मैं नमाज का फ़िक नहीं पढ़ा रही और ना मेरा फोकस नमाज की फ़िक पर है, बट सम ऑफ यू आस्क्ड अबाउट द वज़ू के फ़राइज़. वज़ू की कुछ सुन्नतें होती हैं और वज़ू के कुछ फ़राइज़ होते हैं. आई एम नॉट गोइंग टू टच द सुन्नतें, जो आप जैसे करती हैं वो करती रहिए. जो आपके वालिदैन ने आपको वज़ू करना सिखाया है, प्लीज़ माइंड दिस, वो गलत नहीं है. हो सकता है उसमें कुछ एडिशनल हो, बट आई एम श्योर उसमें कुछ कमी नहीं होगी. वज़ू के फ़राइज़ में आता है नंबर 1, जैसे आप चेहरा धोना नंबर 1 कहते हैं, तो चेहरे धोने में कुल्ली और नाक साफ़ करना शामिल है. नंबर 1 इज़ चेहरा धोना, ब्रैकेट आपका कुल्ली करना और नाक साफ़ करना. नंबर 2 फ़र्ज़ इज़ कोहनी तक, एल्बो तक बाजू धोना. नंबर 3 इज़ सर का मसा, जब आप सर का मसा करते हैं. नंबर 4 इज़ टखनों तक पाँव धोना, एंकल्स तक आप जो पाँव धोते हैं. नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इन आज़ा की वॉश करने में एक ऑर्डर होना ज़रूरी है. दिस इज़ द फ़र्ज़ ऑफ वज़ू, कि आप एक ऑर्डर में, ये नहीं कि मैंने पहले सर का मसा किया, फिर एल्बो तक हाथ धोए, फिर मैंने उसके बाद अपने एंकल्स तक पाँव धोए, उसके बाद मुझे याद आया ओ मैंने कुल्ली नहीं की. नो, फ़र्ज़ ऑफ द वज़ू, वन ऑफ द फ़र्ज़ इज़ कि आप इन सारे अज़ा का एक ऑर्डर में करें. एंड द 6th इज़ इनके दरमियान में गैप ना आए. इट्स नॉट लाइक कि मैंने अभी कुल्ली की और नाक साफ़ किया था और मुँह धोया था, फिर मेरा फ़ोन बज गया और मैं फ़ोन पे खड़ी गप्पे मार रही हूँ, और उसके बाद मुझे ख़्याल आया 20 मिनट के बाद, ओह आई हैव टू कंटिन्यू माई वज़ू. फिर जाकर मैंने एल्बो तक अपने हाथ धोए और फिर मुझे याद आया कि मुझे पाँव भी धोने थे. तो 6 फ़राइज़ हैं. चेहरा धोना, कुल्ली, नाक साफ़ करना इसमें शामिल है 1, कोहनी तक बाजू धोना 2, सर का मसा 3, टखनों तक पाँव धोना 4, एंड 2 ऑफ देम आर द ब्यूटी, इन अज़ा का एक ऑर्डर में वॉश करना, और नंबर 6 इनके दरमियान में गैप का ना आना. इमाम अहमद के मुताबिक, लाइक हम्बली मज़हब के मुताबिक, जो आप वुदू करते हैं उसमें वो एक फ़र्ज़ और ऐड करते हैं, और वो कहते हैं कि at the beginning of your wudu you have to say bismillah, not bismillahir rahmanir rahim, but in Hanbali school of thought, not in Hanafi, not in Maliki, इसमें नहीं, Hanbali school of thought में कहते हैं कि एक फ़र्ज़ और है वुज़ू का, और वो है वुज़ू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना, just the bismillah within your heart. नमाज की शराइत इज़ द फाइनल टॉपिक, जिसमें मैं आपके सामने नमाज की शराइत में 6 पॉइंट्स रखूँगी अगेन. नंबर 1, आपका पाकी नमाज के लिए जो है वो शर्त है, आपका जिस्म पाक हो. 1, 2 क़िबला रुख होना नमाज की शराइत में से है. 3 दुरुस्त वज़ू करना, और मैंने दुरुस्त वज़ू करना आपको पीछे बता दिया है. नंबर एक चीज़ और, पाकी में प्लीज़ माइंड दिस थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम लेडीज़ पर्सपेक्टिव. पाकी रखकर आपका वज़ू को कंटिन्यू करना और किबला की दुरुस्तगी करना. नेल पॉलिश से वज़ू नहीं होता है. इवन इफ़ यू हैव ब्रीदेबल नेल पॉलिश, आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू लाइक अ सिस्टर, लाइक एनी एल्डर और लाइक एनी फ्रेंड, प्लीज़ ब्रीदेबल नेल पॉलिश लगाकर अपनी नमाज़ों को डाउटफुल ना करें. आपको बहुत शौक है नेल पॉलिश लगाने का, तो आजकल बहुत ईज़िली आपके जो नेल रिमूवर्स आ गए हैं, आपके पेंट टिंट रिमूवर्स बहुत आसानी से मिलते हैं. आप आराम से उसको रिमूव करें नेल पॉलिश को, वज़ू करें और अपनी नमाज़ पढ़ लें, फिर नेल पॉलिश लगा लें, वज़ू टूट जाए फिर उसको दोबारा से रिमूव करें और वज़ू अपना दोबारा फ्रेश कर लें. बट सर के मसा की तरह आपके नेल्स का मसा नहीं हो सकता, बिकॉज़ अल्लाह के रसूल ने ये नहीं सिखाया. दीन आज कोई आके हमें नहीं बता सकता है
کہ اللہ کے رسول نے سر کا مسا سکھایا تھا، تو آئیں اب میں آپ کو اسی کے اوپر اجتہاد کر کے بتاتا ہوں کہ اب آپ اپنے نیل پر مسا کر لیں. نہیں، عبادات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکمل سکھا کر گئے ہیں، اور عبادات کے اندر ہی وضو کا اینگل شامل ہے. تو پاکی کی جب ہم بات کرتے ہیں، نمبر 1 نیل پالش سے وضو نہیں ہوتا. نمبر 2 پوائنٹ میں اسی میں بتا رہی ہوں، پلیز اپنی نمازوں کو ضائع نہ کریں بریدیبل نیل پالش کے چکر میں. اٹس اے ڈاؤٹ فل تھنگ، اسٹل اٹس ناٹ پروون کہ وہ واقعی پانی کو اندر ایبزارب کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے. نیکسٹ پوائنٹ، نماز کی شرائط میں عورت کی نماز ایک موٹے دوپٹے میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، شفون کے دوپٹے میں، چائنا سلک کا دوپٹہ جو سجدے میں جائیں تو پورے کا پورا سر سے باہر نکل جاتا ہے. اگر آپ کرسی پہ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ رہے تو موٹے دوپٹے میں عورت کی نماز ہوتی ہے. موٹا دوپٹہ لائک کاٹن کا دوپٹہ کوئی لے لیں پراپرلی، جس میں آپ کا پورا جسم کور ہو جاتا ہے. پلس آپ کیا اتنا باڈی کور ہونی چاہیے، I'm talking about from women perspective، آپ کا سر سے پاؤں تک جسم لائک کور ہو پراپرلی کپڑوں میں، اس میں آپ کے جو رسٹ ہیں یہ کور ہوں نماز پڑھتے ہوئے، اور آپ کے اینکلز کھلے ہوئے نہ ہوں. دس از ویری امپورٹنٹ فرام ویمن پرسپیکٹو. تنگ پجاموں میں اور ٹائٹ جینز میں نماز آپ کی مکروہ ہو جاتی ہے. سو ان چیزوں کا اگر ہم خیال رکھیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازیں قبول فرمائیں گے. فائنل پوائنٹ انشاءاللہ فرام نماز پرسپیکٹو، اٹس ناٹ اباؤٹ دا فک کہ نماز بیٹھ کے جو لوگ پڑھتے ہیں اس میں وہ پوچھیں کہ سجدے میں کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے. جسٹ ون تھنگ آئی ووڈ لائک ٹو سے، بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ دنیا کے سارے کام بھاگم دوڑی میں کر رہے ہوتے ہیں. دس از فرام شاپنگ پرسپیکٹو میں بتا رہی ہوں، کیونکہ آبزرویشن ہے اس لیے بتا رہی ہوں. خواتین خوب بھاگ دوڑ کر پورے مالز کے اندر اوپر نیچے ادھر سے ادھر شاپنگ کر رہی ہوتی ہیں، پر جب آپ نماز ایریا میں جاتے ہیں تو وہی خواتین جو کہ یہاں سے وہاں ایک فلور سے دوسرے فلور میں بہت آرام سے نارمل واک کر رہی تھیں، جب وہ نماز ایریا میں آئیں گی تو وہ بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں. اگر تو آپ کو کوئی فزیکل النس ہے کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتی قیام میں، تو یا آپ اس وقت آپ کی کمر میں بہت درد شروع ہو گیا، اگر تو کوئی فزیکل النس ہے تو الگ بات ہے. لیکن اگر یہ آپ کی پریکٹس ہے، جیسے بعض لوگوں کی پریکٹس ہوتی ہے کہ بس میں نماز ویسے میں چل پھر لیتی ہوں، مجھے کوئی بیک ایشو نہیں ہے، مجھے کوئی شاتکہ نہیں ہے، مجھے کوئی کسی قسم کا درد کمر میں نہیں ہے، میں رکوع سجدہ بھی کر سکتی ہوں، بٹ آئی پریفر ٹو سٹ اینڈ آفر مائی نماز. اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے، اگر کوئی فزیکل پرابلم نہیں ہے تو پلیز پھر نماز کو ویسے ہی پڑھیے جیسے کہ نماز پڑھی جانی چاہیے، اور خواہ بیٹھ کے نماز نہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں میں باقاعدگی اور ریگولیرٹی عطا کرے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا نمازوں کو پڑھنا قبول فرما لے، ہمیں نمازوں میں خشوع عطا فرمائے. اللہ ہماری اولادوں کو اور ہماری نسلوں کو اصل نمازی بنا دے. اللہ ہمیں بہترین کمبینیشن نماز کے ساتھ عطا فرمائے جس میں ہم ریگولر نمازی اور اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھامنے والے ہوں. اللہ ہمیں اپنی نمازوں کے اندر حقیقتاً وہ ذکر، وہ ریممبرنس عطا فرما دے جس میں ہمارا نماز سے پہلے کا حال بھی بدل جائے اور ہماری نمازوں کی اندرونی کیفیت بھی بدل جائے. اللہ ہمیں روز محشر ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کی نمازیں قبول ہوں گی اور ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا تاج پہنایا جائے گا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیراً ان سب بہنوں کا جنہوں نے اس ٹائم پر جو بھی آپ کے اور ٹائمنگ سے ہماری تھرسڈے کلاس ریگولر کلاس کے علاوہ جنہوں نے بھی کلاس اٹینڈ کی ہے، اللہ آپ کی صحت میں، وقت میں اور آپ کے ریسورسز میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں ہمیشہ اس حال میں رکھے کہ اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اس سے راضی ہوں.